السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب نصاب التجوید، سبق نمبر 23، صفحات 76 77 78 76 to 78۔ آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ہا کا بیان۔ قرآن مجید میں بعض کلمات کے آخر میں گول ہا کا استعمال ہوا ہے۔ بنیادی طور پر ہا کی مندرجہ ذیل دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہائے اصلیہ یا ہائے اصلی، نمبر 2 ہائے زائدہ۔ ہائے اصلیہ کسی کلمے کی وہ ہا جو خود اس کلمے کی ہو اسے ہائے اصلیہ کہتے ہیں۔ مثلا لفظ اللہ کے آخر میں ہا، غیر متشابہ وغیرہ کی ہا۔ ہائے اصلی کی تعریف پھر سمجھ لیجئے، وہ ہا ہے جو حروف اصلیہ یعنی فا عین لام کے وزن پر ہو، جیسے ہلاکا۔ اس کلمہ میں ہا فا کے وزن پر ہے، یہ ہا ہائے اصلی کہلاتی ہے۔ نمبر 2 ہائے زائدہ، کسی کلمے کی وہ ہا جو خود اس کلمے کی نہ ہو اسے ہائے زائدہ کہتے ہیں۔ اس کی مدرجہ ذیل 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہائے ضمیر، نمبر 2 ہائے سکتہ، نمبر 3 ہائے مدورہ۔ اس کو ہائے تانیث بھی کہتے ہیں۔ نمبر 1 ہائے ضمیر، وہ ہا جو اس میں ظاہر کی جگہ استعمال ہوتی ہے وہ ہائے ضمیر کہلاتی ہے۔ مثلا علیہ۔ ہائے ضمیر کی تعریف، وہ ہا جو اس اسم ظاہر پر دلالت کرتی ہے جس کا پہلے کلام میں واضح ذکر کیا گیا ہو، اور اگر دوبارہ اس کا ذکر کرنا ہو تو یہ کلام میں اختصار کی خاطر استعمال ہوتی ہے، اور اس سے مراد وہ اسم ظاہر ہوتا ہے جس کا پہلے کلام میں ذکر ہوا ہو۔ یہاں جس ہائے ضمیر کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے مراد صیغہ واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہونے والی ہائے ضمیر کا ذکر ہے، جس سے کسی چیز یا کسی شخص کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ مثلا کتابہ، اس کی کتاب۔ یہاں واحد مذکر غائب کی قید اس لیے لگائی کہ صرف اس ہائے ضمیر کی حالتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، باقی رہی واحد مؤنث کی ضمیر تو وہ ہمیشہ مفتوح ہوتی ہے۔ ہائے ضمیر کا اعراب، ہائے ضمیر مضموم یا مکسور ہوتی ہے، مفتوح نہیں ہوتی۔ البتہ واحد مؤنث کی ضمیر ہمیشہ مفتوح ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے بیان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مکسور ہونے کی صورت، ہا سے پہلے اگر کسرہ یا یائے ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی، مثلا بھی، علیہ۔ پھر سمجھ لیجئے کہ ہائے ضمیر کا ما قبل حرف اگر مکسور یا یائے ساکن ہو تو اس حالت میں ہائے ضمیر مکسور پڑی جائے گی، جیسے من فضلہ، فیہ۔ لیکن 4 کلمات خلاف قاعدہ ہیں۔ نوٹ، اس قاعدے سے 4 کلمات مستثنیٰ ہیں، 2 جگہ مضموم ہوگی اور 2 جگہ ساکن ہوگی۔ نمبر 1 وما انسانیہ، نمبر 2 علیہ اللہ، نمبر 3 ارجہ، نمبر 4 فالقہ۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ 2 پہلی مثالیں وما انسانیہ اور علیہ اللہ، ان 2 کلمات میں ہائے ضمیر مضموم یعنی پیش والی پڑھی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے اصل کی اتباع کی جائے گی۔ اصل کی اتباع کا مطلب ہے کہ ہائے ضمہ کی اصلی حرکت ضمہ ہے یعنی پیش ہے، اس وجہ سے ہائے ضمیر مضموم یعنی پیش والی پڑھی جائے گی۔ اور دوسرے 2 کلمات جو آخر میں نمبر 3 ارجہ اور نمبر 4 فالقہ، اصل میں ارجہ ارجیہ تھا، اور فالقہ اصل میں فالقیہ تھے، یعنی 2 کلمات ارجیہ فالقیہ تھے۔
ہائے ضمیر ساکن پڑھی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں صیغے فعل امر مذکر حاضر کے ہیں، اور امر کا قانون ہے کہ واحد مذکر حاضر کے آخر میں حرف علت یعنی الف واو یا ہو تو وہ حذف ہو جاتا ہے، لہٰذا یائے ساکنہ حذف ہو گئی اور ہائے ضمیر یائے ساکنہ کی جگہ پر واقع ہوئی۔ اس وجہ سے ہائے ضمیر کو ساکن کر دیا تاکہ یائے ساکن کے حذف ہونے پر دلالت کرے۔ ہائے ضمیر مضموم، اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہائے ضمیر کا ماقبل کسرہ اور یائے ساکن نہ ہو تو ہائے ضمیر اصل کے مطابق مضموم ہوگی، جیسے تأویلہ یتلوہ، لیکن وَيَتَّقْهِ میں خلاف قاعدہ ہائے ضمیر مکسور پڑھی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائے ضمیر اصل کی اتباع میں مکسور پڑھی جائے گی، کیونکہ وَيَتَّقْهِ میں اصل میں وَيَتَّقِيهِ تھا، من شرطیہ کے بعد واقع ہونے کی بنا پر یائے ساکن حذف ہو گئی، پھر اجتماع کسرتین ہوا، دو کسروں کا اکٹھا ادا کرنا ثقل تھا، مشکل تھا، اس وجہ سے قاف کو آسانی کے لیے ساکن کر دیا۔ اصل میں قاف مکسور تھا، لہذا اصل کے مطابق ہائے ضمیر مکسور پڑھی جائے گی۔ اسی وجہ سے یہ لفظ اس قاعدے سے مستثنا ہے۔ مدہ کرنا، بعض اوقات ہائے ضمیری کے ضمہ کو ضمہ اشباعی سے اور کسرہ کو کسرہ اشباعی سے بدل دیتے ہیں، یعنی کھڑا زبر اور کھڑی زیر لگا دیتے ہیں۔ قاعدہ: اگر ہائے ضمیر کا ما بعد اور ما قبل دونوں متحرک ہوں تو ہائے ضمیر کی حرکت کو کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی مد کریں گے، مثلا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ۔ پھر سمجھ لیجئے کہ اگر ہائے ضمیر کا ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہوں تو ہائے ضمیر پر اس کی حرکت کے مطابق صلہ کیا جائے گا، یعنی کھڑا زبر کھڑی زیر یا الٹا پیش لگایا جائے گا، جیسے آیاتہ زادتہم۔ اور دوسرے کلمے میں اگر حمزہ آ رہا ہو تو وہ صلہ کبریٰ ہو جائے گا، جیسے وَرَسُولُهُ أَحَقُّ۔ نوٹ: اس قاعدے سے ایک کلمہ مستثنا ہے، یرضاہ لکم۔ اصل میں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، یہ الفاظ ہیں جن میں صلہ نہیں ہوگا، کیونکہ یرضاہ لکم اصل میں یرضاہ لکم تھا۔ ہائے ضمیر اس لیے صلہ کے بغیر پڑھی جائے گی کہ اس کا ما قبل اصل میں ساکن حرف ہے، اسی لیے اصل کی اتباع میں بغیر صلہ کے پڑھی گئی۔ مدہ نہ کرنا یعنی عدم صلہ۔ قاعدہ: ہائے ضمیر کے ما قبل یا ما بعد میں سے کوئی حرف ساکن ہو تو ہائے ضمیر میں مدہ نہ ہوگا، مثلا منہ لہ الملک، مگر اس قاعدے سے ایک کلمہ مستثنا ہے، فیہ مہانا یا فیہ مہانن۔ فیہ مہانن میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائے ضمیر کی حرکت میں صلہ کی دو لغتیں ہیں۔ ایک لغت میں اس کا قانون یہ ہے کہ ہائے ضمیر کا ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہوں تو صلہ ہوگا، اور اگر ہائے ضمیر کا ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک نہ ہوں تو صلہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری لغت میں اس کا قانون یہ ہے کہ ہائے ضمیر کا ما بعد متحرک ہو تو ہائے ضمیر میں صلہ ہوگا، تو یہاں ما قبل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، تو اس لفظ میں دوسری لغت کے مطابق صلہ ہوا ہے تاکہ روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ میں دونوں لغتیں جمع ہو جائیں، جیسے فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا اِلَيْهِ يَصْعَدُ۔ ان دونوں الفاظ میں ہائے ضمیر کا صلہ نہیں کیا جا رہا، جبکہ فیہ مہانا اس میں ہائے ضمیر کا صلہ روایت حفص میں کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، ہائے سکتہ۔ یہ وہ ہا ہے جو کلمہ کے آخر میں آتی ہے، ساکن ہوتی ہے اور اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا،
بلکہ یہ کلمہ کی آخری حرف کی حرکت کی حفاظت کے لیے لگائی جاتی ہے۔ کلمے کے آخر میں وہ ہا جو کلمے کی آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اسے ہائے سکتہ کہتے ہیں۔ یہ وقفاً و وصلاً ساکن پڑھی جاتی ہے۔ پورے قرآن کریم میں 9 کلمات کے آخر میں ہائے سکتہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: نمبر 1 لم یتسنہ سورۃ البقرہ، نمبر 2 مالیہ، نمبر 3 سلطانیہ، نمبر 4 ماہیہ سورۃ الحاقہ، نمبر 7 فبہداہ مقتدہ، نمبر 8 حسابیہ، نمبر 9 کتابیہ۔ حسابیہ اور کتابیہ 2 مرتبہ آیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں لم یتسنہ، سورۃ الانعام میں فبہداہ مقتدہ، سورۃ الحاقہ میں 2 جگہ کتابیہ، 2 جگہ حسابیہ اور مالیہ اور سلطانیہ، اور سورۃ القارعہ میں ماہیہ۔ نمبر 3 ہائے تانیث، یہ اسم واحد مؤنث کے آخر میں لاحق ہوتی ہے اور علامت تانیث ہوتی ہے۔ یہ وصل میں تا پڑھی جاتی ہے اور وقف میں ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ہائے تانیث کہتے ہیں۔ مثلا جنتن سے حالت وقف میں جنہ، اور الحطامتی سے حالت وقف میں الحطامہ۔ ہائے تانیث کی تعریف پھر سمجھ لیجئے، یہ وہ ہا ہے جو اسم واحد مؤنث کے آخر میں آتی ہے اور اس کو علامت تانیث کہتے ہیں۔ اسے ہائے تانیث اور تائے تانیث بھی کہتے ہیں۔ ہائے تانیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ وقف میں یہ ہا پڑھی جاتی ہے، اور تائے تانیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ وصل یعنی ملانے کی صورت میں یہ تا پڑھی جاتی ہے۔ اگر وصل کا اعتبار کیا جائے تو یہ تا ہے، اور اگر وقف کا اعتبار کیا جائے تو یہ ہا ہے۔ سوالات سبق نمبر 23۔ سوال نمبر 1، بنیادی طور پر ہا کی اقسام بیان فرمائیں اور ہر ایک کی تعریف کریں۔ سوال نمبر 2، ہائے زائدہ کی کتنی اقسام ہیں، سب کے نام تحریر کریں اور ہر ایک کی تعریف مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔ سوال نمبر 3، ہائے ضمیر کب مضموم ہوگی، مثالیں دے کر وضاحت کریں اور اس قاعدے سے کتنے اور کون کون سے کلمات مستثنیٰ ہیں۔ سوال نمبر 4، ہائے ضمیر میں کہاں کہاں مدہ کیا جائے گا اور کہاں نہیں کیا جائے گا بیان فرمائیں، اور اس قاعدے سے جو کلمات مستثنیٰ ہیں وہ بھی بیان فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔